سونے کی کھیتی سید اشتیاق الحسن مولا نصیر الدین اپنے بے مثال سوچ بوجھ، جذاعت اور ہمت اور حاضر جوابی کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ عوام میں وہ آفندی کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ ایک دن آفندی نے کسی شخص سے سونے کے کچھ ٹکڑے ادھار لے لے اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر کے تلے ساحل پر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر وہ بڑی سنجیدگی سے سونے کے ٹکڑے کو چھلنی میں ڈال کر چھاننے لگے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے وہاں سے گزرا۔ آفندی کی یہ حرکت اسے بڑی عجیب لگی، اس سے بغیر پوچھے نہ رک گیا۔ لہٰذا اس نے آفندی سے دریافت کیا، آفندی، تم یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جہاں پناہ میں اس وقت سونے کی بوائی کر رہا ہوں۔ آفندی نے جواب دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور بھی تعجب ہوا۔ وہ بولا، میرے دانش مند آفندی، یہ تو بتاؤ کہ اس طرح سونا بونے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں؟ جہاں پناہ آفندی نے جواب دیا، میں آج سونا بو رہا ہوں اور جمعہ کو میں اس کی فصل کاٹ لوں گا۔ اس پہلے فصل میں کم از کم 10 اونس سونا ضرور ملیں گے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے منہ میں پانی بہر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس منافع بخش تجارت میں وہ بھی ساجھیدار کیوں نہ بن جائے۔ لہٰذا وہ مسکراتے ہوئے آفندی سے بولا، آفندی میاں، تم اتنا سا سونا بو کر تو امیر نہیں بن سکتے۔ اگر تم سونا ہی بونا چاہے تو زیادہ سے زیادہ بو۔ اگر تمہارے پاس بونے کے لیے کافی سونا نہ ہو تو میرے محل سے لے آؤ، تم جتنا سونا چاہو لے سکتے ہو۔ اب مجھے اس تجارت میں اپنا ساجھیدار سمجھو۔ فصل میں سے صرف 80% حصہ مجھے دے دینا۔ بولو، اس پر تیار ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آفندی نے کہا۔ دوسرے دن آفندی محل سے 2 کلو سونا اٹھا لیے اور کوئی ہفتہ بھر بعد ہی 10 کلو سونا بادشاہ کو لوٹ آئے۔ سونے کی چمک کرتی سلے دیکھ کر بادشاہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے افسروں کو حکم دیا کہ وہ شاہی خزانے میں
موجود سارا سونا آفندی کو دے دے۔ گھر واپس آ کر آفندی نے سارا سونا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہفتہ بعد وہ منہ لٹکائے خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، تم آ گئے آفندی، کیا سونے سے لدی ہوئی گاڑیوں پیچھے پیچھے آ رہی ہے؟ جہاں پناہ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو بالکل تباہ ہو گیا ہوں۔ حضور میں بالکل برباد ہو گیا ہوں، میری تقدیر پھوٹ گئی ہے۔ آفندی اپنا سر بیٹھتے ہوئے بولے، اس دوران ایک بوند بارش نہیں ہوئی اور سونے کی ساری فصل سوکھ گئی۔ فصل تو دور ہی، بینجوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آفندی کی یہ بات سن کر بادشاہ پاگل ہو گیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو آفندی، کیا کہیں سونا بھی سوکھ سکتا ہے؟ تم مجھے دھوکہ دینا چاہے تو دیتے ہو۔ حضور، میری باتوں پر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟